مرزا کی زبان۔ اب ہم آپ کو اس میراثی، ذہنی مریض، حافظے میں کمزور، نماز میں توجہ نہ کر سکنے والے مرزا کے چند دعوے بھی سناتے چلیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور ہر فقرے کے بعد استغفر اللہ پڑھیے۔ لکھتا ہے، جو شخص میرے اور مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرے، نہ اس نے مجھے پہچانا اور نہ دیکھا۔ میں مسیح زماں اور میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ جو میری جماعت یعنی قادیانی جماعت میں داخل ہوا، اس نے گویا سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ پایا۔ اگرچہ اس دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے کسی سے بھی عرفان میں کم نہیں ہوں۔ جس نے ہر نبی کو جام دیا، اسی نے مجھے بھی بھر کر جام دیا۔ کوئی شخص بھی اونچے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ کہ مرزا کو 1,24,000 کے لگ بھگ نام دیے گئے۔ کاش مرزا سے یہ نام پوچھ لیے جاتے، مرزائیوں پر اس وقت بھی اس کے فریب کا پردہ چاک ہو جاتا۔ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے بار بار مجھ پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانے میں پیدا ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، یعنی آریوں کا بادشاہ۔ لیکن کسی بندے نے اسے کرشن نہیں مانا، نہ آریوں کا بادشاہ مانا۔ ویسے معلوم ہوا کہ یہ ہندو بھی تھا۔ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے نبی ہوں، اس قدر نشان دکھائے کہ اگر وہ نشانات 1000 نبیوں پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے، یعنی مرزا کو نہ ماننے والے تمام لوگ شیطان ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ نے ملاحظہ فرمایا نبوت ثابت کرنے کا مرزا کا فارمولہ کیا تھا، یعنی اگر مرزا کے نشانات 1000 نبیوں پر بھی تقسیم کر دیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔ مطلب یہ کہ مرزا کو نہ ماننے والے سارے شیطان ہیں۔ نبوت ثابت کرنے کا کتنا آسان طریقہ نکالا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ بس یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس قدر نشان دکھائے کہ 1000 نبیوں پر تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو جائے۔ اب کوئی ان سے پوچھے، کیا مرزا نے کبھی اتنی بڑی تعداد یا کسی بھی تعداد میں اپنے نشانات دکھائے یا بتائے؟ یا وہ نشانات صرف مرزا کی اپنی ذات کے لیے تھے؟ نشان دکھانے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے۔ مرزا نے انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، لکھتا ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے سنا، ابن مریم کا ذکر چھوڑو یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کرو، ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، ان سے بہتر میں جو ہوں۔ لیکن مرزا کی کم عقلی کا رونا مرزائیوں کو رونا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر نہیں چھوڑا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام نے ان کا ذکر نہیں چھوڑا۔ 1400 سال بعد یہ ایک شخص پیدا ہوا جس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا اصل میں کیا تھا۔ مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور ہذیان کی عادت تھی۔ معاذ اللہ، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک کتاب میں یہاں تک لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیجئے، پہلے لکھا گالیاں دینے اور ہذیان کی عادت تھی، پھر لکھا شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انبیاء کی شان میں جب ایسی ایسی گستاخیاں ملتی ہیں تو عام لوگوں کو تو کیا کچھ نہیں کہا ہوگا۔
اور ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں مکر اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی تعریف قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتی ہے، ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ شخص ان کے بارے میں کیسی زبان استعمال کر رہا ہے؟ لیکن اتنا کچھ لکھنے پر بھی شاید اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بھڑاس نکالنے کے لیے یہ بھی لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل چرا کر لکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں، آپ کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اپنے بارے میں لکھا خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی گھناؤنی تصویر۔ اتنا کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور پھر خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل بھی لکھا، یعنی میں ان جیسا ہوں۔ یہاں ہم ان کتابوں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں جن میں یہ باتیں موجود ہیں، کیونکہ اس قسم کے گندے جملوں پر ہمارے مسلمان بھائی تک یقین نہیں کرتے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ نہیں، خیر اس نے یہ تو نہیں لکھا ہوگا، اس حد تک تو وہ نہیں لکھتا ہوگا۔ ایسا صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کے آس پاس کچھ مرزائی رہتے ہیں اور وہ اپنے جعلی اخلاق کا مظاہرہ ان سے کرتے نہیں تھکتے۔ عام طور پر مسلمان یہ کہتے سنائی دیں گے، جی مرزائیوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، مرزائی اخلاق کے بہت اچھے ہیں۔ سچ کہیے، کیا ان جملوں میں کہیں اخلاق موجود ہے؟ اگر ہے تو ذرا ہمیں بھی دکھا دیں۔ کتابوں کے نام یہ ہیں: انجام آتم، روحانی خزائن، ازالہ اوہام، ست بچن، کشتی نوح، نسیم دعوت، دافع البلا، تریاق القلوب۔ مرزا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، لیکن مرزا نے صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ نہیں بنایا، دیکھا جائے تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی گندی زبان سے ہر طرف گندے تیر چلائے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تمام تیر خود اسی کی طرف واپس آ گئے اور مرزا خود ان کا نشانہ بن گیا۔ جتنی برائیاں اس نے دوسروں میں گنوائیں وہ خود اس میں ثابت ہو گئیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنی کتاب توضیح المرام میں لکھا اللہ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر ہیں، اور ایک ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، لا انتہا طول اور عرض رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے کناروں تک پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ایسے الفاظ لکھنے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے، لیکن مرزا کی گھناؤنی تصویر دکھانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس تحریر میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ اور پاؤں تو لکھے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کو تیندوے سے بھی تشبیہ دے ڈالی۔ تیندوا ایک درندہ ہے۔ اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں لکھتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ آپ نے سنا، اللہ چوروں کی طرح پوشیدہ آئے گا؟ جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی جگہ وہ بھی چوروں کی طرح آنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کوئی ان مرزائیوں سے ذرا پوچھے۔ ایک جگہ لکھا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق۔ مرزا نے یہ بات لکھی تذکرہ مجموعہ الہامات میں۔ دافع البلا میں لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، گویا وہ انگریز ہی کو اپنا خدا سمجھتا اور اسی کی عبادت کرتا تھا۔ یقیناً انگریزوں کی عادتیں، شراب نوشی وغیرہ اس میں سرایت کر گئیں تو اپنے اور انگریزوں کے درمیان فرق مٹا ہوا نظر آیا۔ آئینہ کمالات میں لکھتا ہے میں نے خواب دیکھا
کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلے لکھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، پھر خود ہی کو خدا بنا لیا، یعنی خدا نے خدا کو قادیان میں بھیجا تھا۔ اپنی کتاب البریہ میں لکھتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، یعنی میں خود ہی خدا ہوں۔ اب یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ خدا کو بھی کشف ہو گیا، استغفر اللہ۔ خدائی کے اس دعوے کی عملی صورت آپ اس تحریر میں دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کتاب البریہ میں موجود ہے۔ لکھتا ہے، خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا عقیدہ اور علم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہیں تھی، پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا، اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی میں نے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا، پس میں نے آدم کو پیدا کیا، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ آپ نے غور کیا، یہاں مرزا نے خود کو مکمل طور پر خدا کہہ دیا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ زمین، آسمان اور انسان تک کو میں نے پیدا کیا۔ اس طرح کی حالت پاگلوں کی اپنے دوروں میں عموماً ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو جب لوگ نبی مان لیں تو ان کی عقلوں پر سوائے رونے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آئینہ۔ اب ہم مرزا کے جھوٹا ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ مرزا لکھتا ہے، میں مریم ہوں۔ نبی شاعر نہیں ہوتا۔ مرزا شاعر بھی تھا، اس کی شاعری کی کتاب کا نام در سمین ہے۔ کوئی نبی مصنف نہیں ہوتا۔ مرزا قریباً 100 کتابوں کا مصنف تھا۔ نبی کامل عقل اور کامل حافظے کا مالک ہوتا ہے، کامل شعور کا مالک ہوتا ہے، جبکہ مرزا کی تحریروں سے ثابت ہے کہ اسے جنون تھا، حافظہ ناقص تھا، اور شعور کا یہ عالم تھا کہ راکھ سے روٹی کھاتا تھا۔ ایسا کوئی بے عقل ہی کر سکتا ہے۔ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرزا کی اپنی تحریروں کے مطابق اس کے 3 استاد تھے، ان میں سے ایک صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ مرزا پر وحی لانے والے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا، یہ اس نے خود لکھا ہے۔ نبی ملازم یا نوکر نہیں ہوتا، جبکہ مرزا نے انگریز کی نوکری کی۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ مرزا لاہور میں مرا، قادیان میں دفن ہوا۔ پیش گوئی اس کی روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی تھی۔ یہ خود کو عیسیٰ اور مسیح کہتا ہے، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا کا باپ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی، اور مرزا سے ایسی کوئی بات سرے سے ثابت ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق بہت بلند تھا، آپ اخلاق کا مثالی نمونہ تھے، جبکہ مرزا دوسروں کو گالیاں دیتا نہیں تھکتا تھا۔ اس کی کتابیں گالیوں اور لعنت کے الفاظ سے بھری پڑی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، مرزا کا قد اس کے الٹ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا بہت سادہ اور مقدار میں بہت کم ہوتا تھا۔ مرزا نے خوب بھنے مرغ کھائے،
انڈے اڑائے، کھانے کی ایسی خواہش تھی کہ راکھ تک سے روٹی کھائی، افیون بھی کھائی اور شراب بھی پی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ مرزا زندوں کو مارنے کی فکر میں رہتا تھا، بہت سے لوگوں کے مرنے کی پیش گوئیاں کی، ان کے مرنے کی دعائیں کی، وظیفے پڑھے اور پڑھوائے، لیکن ہر بار ناکام اور نامراد رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ مرزا کو یہ کہاں نصیب؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے۔ نیزے کی نوک پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے، لوگو، میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ مرزا نے تو ان کے آسمان سے نازل ہونے ہی کا انکار کیا ہے، خود قادیان میں دفن ہوا اور ساری عمر کبھی کسی نیزے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو ختم کریں گے۔ مرزا نے کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو عیسائیوں کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ مرزا نے کسی یہودی کو قتل نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دیں گے، اور پکار کر کہیں گے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ مرزا کے زمانے میں یہودی آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے تو مرزا کی اپنی کتب ہی سے ثابت کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی سب مذاہب مٹ جائیں گے۔ مرزا نے تو خود اسلام میں رکھنے ڈالے، انگریزوں کا ساتھ دیا، ان کی تعریفیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد موقوف ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی کافر ہی نہیں بچے گا تو جہاد کس سے کیا جائے گا۔ مرزا کے زمانے میں دنیا کافروں سے بھری رہی، پھر بھی اس نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ اس نے کہا، چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، اب یہاں حرام ہے جنگ اور قتال۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ مرزا نے تنگ دستی میں اضافہ کیا، لوگ بھوکے مرنے لگے اور مرزا چندے جمع کرتا رہا۔ اس نے کہا، جو مجھے چندہ نہیں دے گا وہ میری جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحا میں تشریف لے جائیں گے۔ مرزا نے اس مقام کا نام بھی نہیں سنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے، جبکہ مرزا نے حج کیا نہ عمرہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان پر چلائیں گے۔ مرزا احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کی برکتیں نازل ہوں گی۔ مرزا کی زندگی میں آفات نازل ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برکات اس قدر ہوں گی کہ ایک انار یا ایک سیب اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مرزا کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی زہریلا جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مرزا کی زندگی میں زہریلے جانور بدستور لوگوں کو ڈستے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری زمین امن و امان سے بھر جائے گی۔ مرزا کی زندگی میں کہیں امن چین نظر نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ صدقات وغیرہ وصول نہیں کریں گے کیونکہ مال کی زیادتی ہوگی۔ مرزا تو خود چندے جمع کرتا رہا، لہذا مرزا بالکل جھوٹا تھا۔ وہ دعوے کرتا رہا کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ استغفر اللہ۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تھالی کا بینگن حصہ سوم سن رہے تھے۔ تھالی کا بینگن جیسی انوکھی پیشکش کی طرح ہم اس قسم کے اہم موضوعات منتخب کر کے کیسٹس اور سیڈیز کی صورت میں دلکش انداز اور بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری 500 سے زائد کیسٹس اور سیڈیز
اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ہم مزید موضوعات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آپ کی خدمت میں آڈیو کیسٹ اور سیڈیز کی صورت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے بچوں کی تیار شدہ کتب کی آڈیو ویڈیو انٹریکٹیو سیریز تیار کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سیریز بچوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ الحمدللہ ان میں سے متعدد سیریز مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 30 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 36 لوور مال، سیکریٹریٹ اسٹاف، لاہور۔ فون 71200054 7240024 اور 7846714۔ فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔